بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 دسمبر 2020 ہے اور آج جو ہم جس موضوع پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ چین کی جو تیاریاں ہیں تبت کے علاقے میں، اور وہ خصوصاً جس کو وہ چکن نیک کہتا ہے اس کے علاقے میں اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کو مضبوط کر رہا ہے۔ اس میں جو تبت کے دیہاتوں میں جہاں پر وہ سڑکیں بنا رہا ہے اور انفراسٹرکچر کو مضبوط کر رہا ہے، اس کی اطلاع ہم کچھ آپ کو دینا چاہتے ہیں، اور جو کہ بہت اہم ہے۔ اب بیسیکلی تو یہ کہا جائے کہ چین کیا کرنا چاہتا ہے، چین یہ چاہتا ہے کہ چین جو ہے، بھارت جو ہے جو کہ امریکہ کا اتحادی بن گیا ہے، وہ اس کی بجائے وہ اپنے علاقے میں رہے اور ایک اس کا بھی اتحادی بن جائے اور سب مل کر یہاں پر امن و سکون کے ساتھ اور شانتی کے ساتھ زندگی گزارے۔ لیکن امریکہ بھارت کو چین نہیں ہے، تو پھر اس طرح سے وہ چین اس کے گرد جو ہے گھیرا کو بڑھا رہا ہے۔ تو اب یہ اس میں سے ایک ہم آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ تبت میں ایک فورم ہے جو تبت ورک فورم کراتا ہے۔ اس کا اجلاس ہر 5 سال میں یا 10 سال میں منعقد ہوتا ہے، اور جس میں کمیونسٹ پارٹی کے پالیسی برائے تبت کے زیر بحث آتی ہے۔ اس میں جو چینیوں کے جو ہے طاقتور شخصیات حصہ لیتی ہیں۔ ان طاقتور شخصیات میں اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبران، جو کہ کمیونسٹ پارٹی کے جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبران ہیں، جو سینٹرل کمیٹی کے عہدیداران ہیں، یا سینئر پیپل لبریشن آرمی جو PLA کہلاتی ہے اس کے جنرل حضرات ہوتے ہیں، وہ شامل ہوتے ہیں۔ خود صدر زی پنگ نے اس کے 6 اور 7ویں اجلاس دونوں کی صدارت کی ہے۔ تو اگر 6 اجلاس میں جب یہ ہوا تھا تو یہ فیصلہ ہوا تھا کہ تبت میں سیاحت کو فروغ دیا جائے گا، اور تبت میں ایک بڑا تفریح پارک بنایا جائے گا جو ڈزنی لینڈ سے 1000 گنا بڑا ہوگا۔ یعنی ڈزنی لینڈ اتنا بڑا ہے امریکہ کا، اور اس کے بارے میں بڑی شہرت ہے، اس کو کہا کہ اس سے 1000 گنا بڑا ہوگا۔ اور یہ بتایا گیا کہ 2019 میں کم از کم 4 کروڑ چینی سیاح تبت کے علاقے میں سیاحت کے لیے گئے تھے۔ یہ بڑی خبر ہے کہ تبت کے علاقے میں، جہاں تبت میں کھانے پینے کو چیز نہیں ملتی تھی، وہاں پر اب اتنے سیاح جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پر جو ہے کافی خوشحالی آ گئی ہوگی۔ اس کا 7واں اجلاس 28 اور 29 اگست 2020 میں ہوا۔ پہلے دنیا کی نظر میں یہ بات نہیں آئی تھی، اس لیے کہ وہ تبت پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتی تھی، لیکن جب سے لداخ انڈیا اور چین کے درمیان میں جب وہ تناؤ بڑھا ہے، وہاں جنگ ہوئی ہے، تو اس کے بعد میں ساری دنیا کا مرکز جو ہے وہ چین کی جو سرگرمیاں ہیں اس پر ہو گئی ہیں، اور وہ یہ ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں کہ چین کیا کر رہا ہے۔ تو بھارتی اور عالمی میڈیا نے اس پر توجہ رکھی کہ یہ کیا ہوا ہے۔ تو اس کے یہ 28 اور 29 اگست 2020 کو منعقد ہوا، 2 دن۔ اس میں شپنگ نے خود حصہ لیا۔ اس میں چینیوں کے جو ہے چیف آف دی جو PLA کے جو چیف تھے وہ بھی شامل ہوئے، اور PLA کے دوسرے جنرل بھی موجود تھے، اور شپنگ خود موجود تھے۔ اور ساتھ ساتھ اس کی یہ خوبی یہ تھی کہ یہ 70واں تبت کو آزاد کرائے ہوئے چین میں شامل کیے ہوئے 70 سال ہو گئے تھے، وہ جشن بھی منایا جا رہا تھا۔ تو اس کی 14 منٹ کی جو فلم تھی وہ تبت ورکر فورم نے دکھائی، اور جو ساری دنیا نے دیکھی۔ اچھا، اس سلسلے میں زی پنگ نے یہ فارمولہ بنایا ہے کہ اگر آپ سرحدی علاقوں میں اچھی حکومت کریں گے تو ملک میں بھی اچھی حکمرانی ہو سکتی ہے۔ تو چین نے تبت میں وائی فائی کی سہولت فراہم کر دی ہے۔ اس سے اس کا یہ فائدہ ہے کہ اس میں لوگوں کو سہولت مل گئی ہے، جو لوگ کراچی میں موجود ہیں یا لاہور میں موجود ہے یا انڈیا کی دہلی میں موجود ہے۔ اس سے علاقے کا تحفظ ہوتا ہے اور لوگوں کو سہولت ملتی ہے، اور اس کی نگرانی بھی کی جا سکتی ہے۔ اس سے تبت کے بہت سے دیہاتوں کو چینیوں نے فوجی چھاؤنیوں میں تبدیل کر دیا ہے، جو بھارت پر بل پڑنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ بھارت کو جو وہ سبق سکھائیں گے جو وہ کہ بھارت جو ہے، بھارتی اور یہ انڈین جو ہے 1962 کو بھول جائیں گے۔ اگرچہ ایسا وہ کر چکے ہیں پہلے ہی، جو سبق انہوں نے لداخ میں دیا ہے، مگر اگر دیکھیں گے چین کے عزائم اس سے کہیں آگے ہیں، اور بھارت کو وہ سبق اچھا سکھانا چاہتے ہیں۔ میں 1999 میں جب میں مشیر تھا تو میں صحافیوں کا وفد کی سربراہی کرتے ہوئے وہاں گیا تھا، ان کی گولڈن جوبلی کے پروگرام میں۔ تو میں وہاں چینیوں سے کے جو ڈپٹی وزیر خارجہ ہیں، نائب وزیر خارجہ، جو آج کے وزیر خارجہ ہیں، یہ اس وقت نائب وزیر خارجہ تھے، تو ان سے ملاقات ہوئی۔ تو انہوں نے جب ہم سے یہ کہا تو ان کو بہت شدید غصہ تھا۔ یہ نائب وزیر خارجہ وہ تو نہیں تھا، جو باقی جو دوسرے لوگ تھے، جو افسران تھے، بہت غصے میں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ، اور دانت پیس کے یہ کہتے تھے کہ جب بھی ان کو موقع ملا وہ بھارتیوں کو سبق سکھائیں گے، اور وہ ایسا سبق سکھائیں گے کہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ چینیوں سے پنگا لینا کتنا خطرناک ہے۔
تو اب چین نے یہ کام کیا ہے کہ چین میں کیونکہ ظاہر پہاڑی علاقہ ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا گلگت بلتستان ہے، اس میں رسائی بہت مشکل ہوتی ہے. گلگت بلتستان تو بہت پھر بھی بہتر ہے، لیکن آپ ایک تو یہ کام کیا چین نے کہ وہاں تک انہوں نے ریلوے لائن پہنچا دی ہے، انڈر گراؤنڈ ریلوے لائن تبت پہنچتی ہے. جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو جب آپ وہاں پہنچتے تو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. وہ جنرل مرزا اسلم بیگ کو جو کہ چیف آف آرمی صاحب پاکستان کے رہے ہیں، جب وہ ان کو ایک دفعہ انہوں نے دعوت دی تھی تو ان کو دکھانے لے گئے تھے تبت میں، لہاسا میں، یا جہاں بھی تبت کا جو مرکز ہے اس میں. تو جب ریلوے لائن سے باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ مجھے سانس لینا دوبر ہو گیا تھا، کیونکہ وہ اتنی اونچائی پر اتنی آکسیجن نہیں ہوتی جتنی کہ نیچے ہوتی ہے. تو اب انہوں نے جو اپنے جو ہیکل اساسی بنانا شروع کیا ہے وہ تبت کے چیاؤ کانگ دیہات کے جو بھی دیہات ہیں جو بھارت کی سرحد پہ واقع ہیں ان کو وہ چیاؤ کانگ دیہات کہتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے بھارت کی سرحد پہ واقع ہیں. اب وہ ان کو ایک دوسرے سے ملانے کا کام کر رہے ہیں، ان کا ہیکل اساسی بنا رہے ہیں. ہیکل اساسی اردو کا ورڈ ہے، اس کو انفراسٹرکچر کہتے ہیں. اور اگر ہم ایک کا ذکر کریں تو یہ پائپ میتوگ جسے پائپ جو بھی کہا جاتا ہے کہ ہائی وے کو اور اس کو نیاگ جی سے مستوق تک ملا رہے ہیں، جو کہ اپر سیانگ کے شمال کی ڈسٹرکٹ اروناچل پردیش میں ملتی ہے. یہ جولائی 2021 میں مکمل ہو جائے گی، جس سے چین کو ایک ایج مل جائے گا انڈیا کے اوپر، کیونکہ یہ ایک علاقہ ہوگا جو کہ اوپر پہنچ جائیں گے انڈیا کے. اور یہ اس طرح سے یہ بڑا اسٹریٹجک پروجیکٹ ہے. دوسرا پروجیکٹ 12 اکتوبر 2013 کو انڈیا کے اخبارات میں یہ خبر اطلاع ملی کہ ہوام پنگ لیز ہی ہائیڈرو پاور پروجیکٹ آفس ڈیم، جو ڈیم بنانے والی کمپنی ہے، وہ خطر علاقوں میں سڑکیں تعمیر کر رہی ہے تبت کے، تاکہ وہاں تک رسائی میں آسانی پیدا کی جا سکے. یہ نارٹینگ جی اور میڈوک کے درمیان راستوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ راستے اتنے پرخطر ہیں، جو کہ ہم جیسے راما جی جاتے ہیں گلگت بلتستان میں یا کوئی اور جگہ جاتے ہیں تو یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ وہ بہت مشکل علاقے ہیں، وہاں سڑکیں وہ بنا رہے ہیں. اس طرح سے اگر وہ سڑکیں وہ بنا لیتے ہیں اس پورے بیلٹ کے اندر تو اس کو اسٹریٹجک بڑھتری حاصل ہوگی، اور ساتھ ساتھ میں جہاں کے رہنے والوں کو جو بہت آسانی ہو جائے گی، جو بہت مشکل زندگی گزار رہے ہیں، وہ پانی لے جاتے ہیں. جیسے مثال کشمیر میں ہے ہمارے، تو کشمیر میں بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر سڑکیں نہیں بنی ہوئی ہیں، تو وہ اپنے کندھوں پہ لے کر اپنا سامان ضرورت جو ہے، جو روزمرہ کی ضروریات ہیں، وہ لے کر اپنا سامان اپنے کندھوں پہ لے کے جاتے ہیں. یہاں تک کہ پانی بھی، تو پانی کا کیونکہ وہاں پر نہیں ہے، برف ہے، تو پانی کو سپلائی بھی یا اسی طریقے سے اور جو مشروبات ہیں وہ لے جاتے ہیں. اچھا جی، اب یہ پروجیکٹ ستمبر 2022 میں مکمل ہو جائے گا. جب یہ ہائی وے جو ناٹینگ جی سے میڈوک تک ہے، یہ راستہ 340 کلومیٹر سے گھٹ کر 180 کلومیٹر رہ جائے گا، اور وہ بھی مشکل راستہ ہے جو آسان راستہ بن جائے گا. جو فاصلہ 11 گھنٹوں میں طے ہوتا تھا وہ 2022 میں 4 سے 4.5 گھنٹے میں طے ہوا کرے گا. اس طرح یہ سڑک بھارت کے اروناچل پردیش تک بآسانی تک رسائی دے دے گی، جو اصل میں گیم چینجر ہوگا، اور جس سے چین بھارت پر اسٹریٹجک برتری حاصل کر لے گا. یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں کہ اس طرح سے یہ جو گاؤں ہیں جن کا میں نام لے رہا ہوں، یہ بہت مشکل نام ہے، ان کو آسانی سے پروننسیشن کرنا، ان کا ادائیگی کرنا مشکل ہے. اور یہ بات ہم پھر اب یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں گے اور آپ اس کو پسند کریں گے ٹی وی میں اس پروگرام کو، تو پھر ہم چینیوں سے یہ بات پوچھیں گے کہ اس کا صحیح پروننسیشن کیا ہے، وہ لے کر پھر آپ کو بتائیں گے. اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس یہ تو ایک بہت کم معلومات ہیں جو کہ ہم اس وقت آپ کو دے رہے ہیں. اس سے زیادہ ہم معلومات اس کے آپ کو ہم دے دیں گے جو کہ ہمارے پاس موجود ہے. اس کے علاوہ چین نے کئی اور جگہ سے بھارت کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے. یہ ضیاؤ کانگ دیہات جو کہ انڈیا کے سرحد کے واقع ہیں، جو مغرب میں روٹوک نگاری سے لے کر ریما جو کہ کے بی تھو کے مد مقابلے. اب یہ جو ساری چیزیں ہیں ہمیں آپ کو یہ دکھانی پڑے گی، ایک میپ لے کر اس کو دکھانی پڑے گی، اور میپ کو بھی بڑا کر کے دکھانا پڑے گا. لیکن ہم اس ویڈیو میں تو نہیں دکھا سکیں گے، لیکن آئندہ کسی ویڈیو کو اگر آپ نے اس کو پسند کیا تو ہم دکھائیں گے. پھر مشرق میں لوہت ویلی سے تک پھیلے ہوئے ہیں چند دیہات چین کی سرحد سے بطور ماڈل بنا لیے گئے ہیں. وہ سب لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر ہیں. یہ شمال میں میک مون لائن سونا ایریا میں بنائے گئے ہیں،
یہ چین نے کچھ دیہات ماڈل ٹاؤن بنا لیے ہیں جو کہ اپنے علاقے میں ہیں، وہ انڈیا کے علاقے میں نہیں ہے، اور اس میں وہ ویسے ہی ماڈل ٹاؤن جو ہے وہ یہ بنانا چاہتا ہے دوسری اس کی ساری میک لائن اور جو ایل اے سی ہے جو ہے اس کے درمیان بنانا چاہتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے یہ چین جو ایک بہت اسٹریٹجک کام کر رہا ہے. اس طرح چین بھارت کو اپنے دفاع کے لیے اخراجات کرنے پہ مجبور کر رہا ہے، جس سے اس کی معیشت کو تباہ ہوگی، اور ساتھ ساتھ آگے بڑھے یا چین کے ساتھ اس کو یہ سوچنا پڑے گا کہ چین کے ساتھ مل جائے یا پھر وہ امریکہ کا مقصد کو پورا کرے. بھارت سے وہ ہمارا یہ خیال ہے، یعنی جو کہ الٹیمیٹ جو ان کا ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ بھارت سے چین جنگ نہیں چاہتا ہے، بلکہ اس امریکہ کے پنجے سے نکال کر اس کو اپنے ساتھ پر چلنے پر اکسا رہا ہے، اس کو راستہ دے رہا ہے، اس کو مطمئن کرنا چاہتا ہے کہ بھئی ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ آپ کی راہ میں ہم رکاوٹ بھی نہیں ہے، بلکہ آپ کے ساتھ مل کر ہم اپنے اس پورے خطے کی جو کہ ایشیا ہے، جو یہ خطہ جس میں چین، پاکستان اور انڈیا شامل ہے، اس میں اگر ہم ترقی آئے گی تو سب کو ترقی ہوگی. تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ میرے خیال میں مودی کو اور بھارت کے لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تو پھر یہ کام بن جائے گا. ناظرین کرام، میں سمجھتا ہوں اگر آپ یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور اگر ہو سکے اگر آپ کمنٹ کریں گے تو پھر ہم اس میں مزید آپ کو بہتر آپ کو اطلاعات دیں گے. بہت بہت شکریہ. اس کے بعد لیتے ہیں اجازت. اللہ حافظ.